वाहिगुरु जी की फतेह। दोस्तों, इसका तर्जुमा क्या है? हम जब सिख शुरुआत करते हैं और आप जब बिस्मिल्लाह करते हैं तो हम कहते हैं वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। यानी फतेह उन लोगों की होगी जो जुल्म के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद करेंगे। फतेह उन लोगों की होगी जो मजलूम का साथ देंगे, जो खालिस होंगे, जो जालिम को ललकारेंगे। आज मुझे ईरान पर उसकी खुद मुख्तारी पर ये जो बराह रास्त हमले हुए हैं, सबसे पहले बहिशत एक पाकिस्तानी मैं 24 करोड़ अवाम की जानिब से इसकी भरपूर अल्फाज में मजम्मत करता हूं। और बहिशत पाकिस्तानी मुझे शर्मिंदगी भी हो रही है, और शर्मिंदगी इस चीज की हो रही है कि वो गैरत, वो जुर्रत, वो बहादुरी, वो मेरे कौम में जो थी, आज मेरे हुक्मरानों ने अपनी कुर्सी की खातिर उसको दांव पर लगा दिया है। एक ऐसा शख्स जो बारूद की भाषा समझता है, जो कातिल है लीबिया की आवाम का, जो कातिल है 60,000 फलस्तीनी मजलूमों का, 1 लाख से ज्यादा लोग लापता हैं, जो कातिल है इराक के मासूम इंसानों का, जो कातिल है अफगानिस्तान के 2 लाख मासूमों का, जिसने बारूद का खेल खेला, बच्चों से उनके बाप के सहारे की सूरत में बाप को छीना, माओ की गोदों को उजाड़ा। और हमारी ये बेशरम हुकूमत, जिसको शर्म आनी चाहिए, बहिशत पाकिस्तानी, मैं शर्मिंदा हूं। मुझे तकलीफ है कि मेरे इस आईन में हकमियत सिर्फ अल्लाह की लिखी है, खुदा की लिखी है, रब की लिखी है। तो आज हम किससे खौफजदा हैं? हम किससे इतने डरे सहमे हुए हैं कि हम नोबल इनाम के लिए, ये वो इनाम है जो मजलूमों को दिया जाता है, मजलूमों का साथ देने के लिए दिया जाता है। साइंस टेक्नोलॉजी में खिदमत तो इंसानों की जो खिदमत करने वाले हैं उनको दिया जाता है। लेकिन कभी सोचा था कि मजलूम इंसानों के कातिल के लिए हुकूमत पाकिस्तान जो है वो किसको नॉमिनेट करती है? मैं मुसलमान नहीं कहूंगा। ये जंग, एक चीज याद रखना, ये जंग मुसलमानों की नहीं है, ये इंसानियत की जंग है, मासूम इंसानों की जंग है। आज उस मासूम इंसानों के कातिल डोनाल्ड ट्रंप के लिए आपने नोबेल का इनाम जो है वो नामजद कराने की सिफारिश की है। खुदारा खौफ करें, खौफ करें। माजी में जो गलतियां, जो कोताहियां हमसे हुई है, उसका खमियाजा 80,000 जानों से हम भुगत चुके हैं। आज भी मेरे नौजवानों के हाथों में कलम होनी चाहिए थी। आज मेरे नौजवानों को उनके हाथों में बंदूकें थमा दी गई। किसके कहने पर? कौन था पीछे? सबको मालूम है। मुझे परसों एक जगह में बैठा था तो मुझसे पूछा गया कि सरदार साहब आपको क्या तकलीफ है? आप मुसलमान नहीं हैं। सवाल करने वाला भी मुसलमान था। आप तो मुसलमान नहीं हैं, क्यों आके अपने लिए पंगे लेते हो? क्यों जालिम को ललकारते हो जो बहुत ताकतवर है? तो मैंने कहा शायद आपने सिखों की तारीख नहीं पढ़ी है। ये इस खित्ते में मज़ामत की पैदावार है, और वो सिख ही क्या जो जालिम को जालिम ना कहे, जो मजलूम के सर पर हाथ न रखे, जो वक्त के यजीद को ना ललकारे। ऐसा सिख होने से फिर सिख होना भी बेहतर है। मैंने कहा इस वक्त जो ये जंग हो रही है, ये हक और बातिल की हो रही है। ये जंग जो हो रही है, ये जालिम और मजलूम की जंग है। बहिशत एक इंसान, मैं 2.5 साल से इस जंग को बड़े करीब से देख रहा हूं। मुझे आज भी याद है कि परसों मैंने एक पोस्ट की तो लंडे के जो लिबरल हैं, वो लिबरल, उनको वो मासूम, वो खून में लिथड़े उनके जब उड़ रहे थे, उनके वो दुख, उनकी वो तकलीफ,
نظر نہیں آ رہی تھی، لیکن وہ چیز بھی ان کو نہیں یاد آ رہی تھی جب بارود گرایا جاتا تھا اور معصوم بچوں کے ٹکڑے ہوا میں اڑ رہے تھے تو صہیونی جو ہے وہ پارٹیاں بنا رہے تھے، وہ میوزک بجا رہے تھے، وہ خوشیاں بنا رہے تھے۔ تو کیا ہم اتنے بے حس ہو چکے ہیں؟ کیا ہمیں فلسطین کا درد سنائی نہیں دیتا؟ آج ایران کے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ ایران وہ کہتے ہیں کہ سر جھکانے کی قیمت بھی ادا کرنی ہوتی ہے، اور سر جھکانے والے جو ہیں ان کو اس کی قیمت ملتی ہے۔ آج ایران اگر مسئلے کی لحاظ سے میں کہوں تو 99% فلسطینی سنی ہے، اور اگر دیکھیں شیعوں کا تو ایران تو اس سے بھرا ہوا ہے۔ ہونا تو یہی چاہیے تھا کہ دیگر مسلمان حکمرانوں کو جا کے اس جنگ میں براہ راست حصہ لینا چاہیے تھا۔ آج برطانیہ، فرانس، امریکہ سب فلسطین کے خلاف آپریشن کر رہے ہیں، ایران کے خلاف متحد ہو چکے ہیں، لیکن مسلمانوں اگر اسی طرح تماشا دیکھتے رہے، اسی طرح گھنگرو باندھ کر ناچتے رہے تو یاد رکھنا لیبیا، عراق، یمن، لبنان، افغانستان، اور اب یہ مت سوچنا، یاد ہوگا میں نے آپ کو کہا تھا کہ یہ آگ وہاں بھڑک اٹھی ہے، اس کی چنگاریاں ہماری دہلیز تک پہنچیں گی، اور آج آپ دیکھیں یہ چنگاری اس دہلیز تک پہنچ چکی ہے۔ اگر آج ہم اسی طرح تماشائی بن بیٹھے رہے تو کل یہ آگ ہمارے اس خطے میں، ہمارے اس ملک میں، خطے میں تو داخل ہو چکی ہے، ہمارے اس ملک میں بھی داخل ہو جائے گی، اور پھر دنیا بھی وہی تماشا دیکھے گی جس طریقے سے آپ اس وقت تماشا دیکھ رہے ہیں اس جنگ کا۔ ایران، اس کا قصور کیا ہے؟ اس کا قصور یہ ہے کہ وہ کہتا ہے کہ مظلوم فلسطینیوں پر جو تم ظلم ڈھا رہے ہو نہیں چھوڑیں گے، آپ کا ہاتھ کاٹ دیں گے۔ یہی ان کا قصور ہے۔ وہ عالمی سامراج کے سامنے کھڑے ہیں، وہ کہتے ہیں غلامی نہیں منظور ہمیں۔ تم کون ہوتے ہو کہ ہم آپ سے اجازت لیں؟ یہی ان کا قصور ہے۔ اور یہاں پہ کہا جاتا ہے جب پہلے دن ایران پر حملہ ہوا تو کہا جا رہا تھا کہ اب ایران ختم ہو گیا۔ ارے بھائی آپ ان کی تاریخ پڑھیں، امام حسین کی تاریخ پڑھی ہے میں کربلا کے ان راستوں پہ گزر کے چلا ہوں، ان جگہوں کو دیکھ چکا ہوں جن کے خون میں مزاحمت ہی مزاحمت ہو، جو مار کے پھر اٹھ کے پھر گر جائیں اور پھر کھڑے ہو جائیں، وہ ایرانی کہلاتے ہیں۔ تو اگر آپ سمجھتے ہیں کہ وہ اتنے جلدی ہار مان جائیں گے، اور کچھ لوگ ادھر کچھ ڈاؤٹ صافی اس لئے کہوں گا کہ سرکاری ٹیلی ویژن پر بٹھا کر ان سے ہمیں خوف دلایا جاتا تھا کہ اسرائیل تو ناقابل تسخیر ہے، اس کے پاس تو تھارڈ سسٹم ہے، اس کے پاس آئرن ڈوم سسٹم ہے۔ آج وہ ڈاؤٹ، وہ لنڈن کے لبرل کہاں ہے؟ بتائے نا۔ وہ 56 مسلمان حکمرانوں کا خوف، جس کا بت ایک بزرگ سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی نے توڑا۔ اسرائیل کا گھمنڈ، اسرائیل کا غرور کس نے توڑا؟ ایک اکیلے شیر کے بچے نے توڑا، اور وہ ایران ہے۔ تھوڑی سی ان سے سیکھو، تھوڑی سی بہادری ان سے لو، تھوڑی سی جرأت کا مظاہرہ کرو۔ یہ اسرائیل مکار ہے، یہ امریکہ مکار ہے، رات کی تاریکی میں حملہ کرتا ہے اور رات کی تاریکی میں لوگوں کو شہید کرتا ہے۔ ایک طرف کہتا ہے کہ بات چیت کرے، دوسری جانب رات کے اندھیرے میں آ کے لوگوں کو شہید کرواتا ہے۔ آپ اس کو نوبل انعام دینا چاہتے ہو؟ اپنی تاریخ ذرا کنکھال کے دیکھیں، جس عمر نے، جس حکمران نے امریکہ کے سامنے سر چکایا، اس کو ٹیشو پیپر کی طرح پھینک ڈالا۔ ناظرین، دوستوں، جتنے بھی شرکاء ہیں آپ کے شکر گزار ہیں کہ اس خاص موقع پر آپ نے مجھے بھی مدعو کیا، چونکہ لاوا بہت زیادہ ہے۔ میں نے معصوم بچوں کی لاشیں دیکھی ہیں، میں نے اجڑے ہوئے ماؤں کے گود دیکھے ہیں، میں نے بے سہارا وہ بچے دیکھے ہیں جن کا کسی کی ماں نہیں ہے، کسی کا باپ نہیں ہے۔
تو کیا ہم انسان نہیں ہیں؟ کیا ہمارے اندر کوئی درد نہیں ہے؟ آج آگ ادھر ہے ادھر لگے گی، سب کو متحد ہونا ہوگا بحیثیت ایک سکھ۔ آپ سے میری گزارش ہے کہ یہ نفرتوں کی مسلکوں کی اینک کو اتار دیں، متحد ہو جائے، ورنہ یہ دنیا سر اٹھانے نہیں دے گی۔ آج ایران کے ساتھ پوری عوام کو کھڑا ہونا ہوگا، حکومت پاکستان کو کھڑا ہونا ہوگا، اور یہ ہمارا مطالبہ ہے کہ قاتل کو جو بارود کی بھاشا سمجھتا ہے اس سے یہ نوبل امن کا جو یہ ایوارڈ ہے، اس کے یہ جو آپ نے لوگوں سے سفارشیں کروانی ہے، اس کو فی الفور واپس لیں، واپس لینا ہوگا آپ کو۔ یہ 24 کروڑ عوام کا مطالبہ ہے، یہ پورے پاکستان کا عوام کا مطالبہ ہے، یہ صرف پاکستان کا نہیں پوری دنیا کے انسانیت کا کہ درد رکھنے والوں کا مطالبہ ہے۔ ہم آج اس پلیٹ فارم سے ایران کی عوام کو، مظلوم طبقے کو، فلسطینیوں کو، غزہ کو یہ پیغام دے رہے ہیں کہ بے شک حکمرانوں کے وعدے دعوے کچھ اور ہو سکتے ہیں، ان کی نیت کا ہمیں نہیں اندازہ، لیکن مجھے یقین ہے کہ خیبر پختونخوا سے لے کر سندھ تک، سندھ سے لے کر پنجاب تک، پنجاب سے لے کر بلوچستان تک، گلگت بلتستان سے لے کر کشمیر تک، کیا آپ ایران، فلسطین، یمن، عراق کے ساتھ کھڑے ہیں؟ نعرہ نہیں آ رہا ہے، آواز نہیں آ رہی ہے، کیا کھڑے ہیں؟ کیا آپ کھڑے ہیں؟ بہت شکریہ۔